کہا جاتا ہے کہ گاجریں آنکھوں کی بینائی کو درست رکھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں، مگر کیا یہ واقعی درست ہے؟ گاجر ایک ایسی سبزی ہے جس کو مختلف شکلوں میں کھایا جاتا ہے اور ہزاروں برسوں سے اس کی کاشت کی جا رہی ہے۔ دنیا کے مختلف حصوں میں یہ مختلف رنگوں میں دستیاب ہوتی ہیں، مگر نارنجی رنگ کی گاجر ہی سب سے زیادہ عام ہے، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اسے 16ویں صدی میں ڈچ کاشتکاروں نے اگانا شروع کیا تھا۔ ویسے اس موسم میں عام دستیاب اس سبزی کو کھانا عادت بنانا کس حد تک فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتانے والے ہیں۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ رہا کریں۔ مگر یہ جان لیں کہ گاجر جو کہ وٹامنز، منرلز اور فائبر سے بھرپور ہوتی ہے اور اینٹی آکسیڈینٹ کے حصول کا اچھا ذریعہ ہے، یہ کن کن چیزوں کو فائدہ دیتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ گاجریں آپ کو اندھیرے میں دیکھنے میں مدد فراہم کرتی ہیں، تو کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ ہاں، کسی حد تک یہ بات ٹھیک ہے، کیونکہ گاجروں میں وٹامن سی ہوتا ہے اور جس میں وٹامن اے کی کمی رات کے اندھیرے میں یا پھر اندھے پن یا کم روشنی میں دیکھنے میں مشکلات کا باعث بننے والی بیماری کا خطرہ بڑھا دیتی ہیں۔ تو اسی طرح کہا جا سکتا ہے کہ گاجر واقعہ میں اندھیرے میں دیکھنے میں مددگار ہے، مگر بیشتر افراد کی بینائی میں اسے کھانے سے بہتری آنے کا امکان نہیں ہوتا، ماں سوائے اس صورت میں جب ان میں وٹامن اے کی کمی ہو۔ اس سبزی میں لیوٹینین اور جیسے اینٹی آکسیڈینٹس بھی ہوتے ہیں اور ان دونوں کا امتزاج عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ بینائی میں آنے والی تنزلی کی روک تھام میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، سب سے خطرناک ترین بیماری جسے کینسر کہا جاتا ہے، جس میں فری ریڈیکلز کی تعداد زیادہ سے مختلف اقسام کے کینسر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ گاجروں میں موجود غذائی کیروٹینز جیسے اینٹی آکسیڈینٹ سے یہ خطرہ کم کیا جا سکتا ہے۔ ایک گاجر میں 509 مائکرو گرام وٹامن اے، 50 مائکرو گرام بیٹا کیروٹین اور تقریباً 2120 مائکرو گرام الفا کیروٹین ہوتی ہیں۔ یہ دونوں پروٹین یا پھر وٹامنز اے اینٹی آکسیڈینٹس ہیں جو جسم میں جا کر وٹامن اے میں بدل جاتے ہیں۔ ایک تحقیق میں اندازہ دیا گیا کہ کیروٹین سے بھرپور غذا مثانے کے کینسر کا خطرہ کم کرتی ہے، جبکہ ایک تحقیق میں اندراج کیا گیا کہ گاجر کا جوس پینا پھیپھڑوں کے کینسر کا خطرہ بالکل کم کر دیتا ہے۔ ایک درمیانی گاجر میں 1.7 گرام فائبر ہوتا ہے، جو کہ روزانہ کے لیے درکار مقدار کا 5 سے 17% حصہ ہوتا ہے۔ اس کا انحصار عمر اور جنس پر ہوتا ہے۔ زیادہ فائبر والی غذائیں معدے کی صحت کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں اور قبض کی روک تھام بھی کرتی ہیں۔ ایک گاجر کا 10% حصہ کاربوہائیڈریٹس پر مشتمل ہوتا ہے اور 30% کاربوہائیڈریٹس مواد فائبر پر مشتمل ہوتا ہے، جبکہ ایک گاجر میں تقریباً 25 کیلوریز ہوتی ہیں۔ مجموعی طور پر گاجر ایک کم کیلوریز اور زیادہ فائبر والی غذا ہے جس میں قدرتی مٹھاس کم ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے ڈائبٹیز کے مریضوں کے لیے اچھا سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اسے کھانے سے بلڈ شوگر لیول بڑھنے کا امکان بے حد کم ہوتا ہے۔ ابلی ہوئی گاجر سے بلڈ شوگر لیول بڑھنے کا امکان نہیں ہوتا اور ڈائبٹیز کے مریضوں کے لیے مفید ہوتی ہے۔ 2018 کی ایک تحقیق میں بتایا گیا تھا کہ زیادہ فائبر والی غذا سے ڈائبٹیز ٹائپ 2 کا شکار ہونے میں سے مدد کم ملتی ہے، جبکہ ڈائبٹیز کے مریض اپنے بلڈ شوگر لیول کو مستحکم رکھ سکتے ہیں۔ گاجر میں موجود فائبر اور پوٹاشیم بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے لوگوں میں کم نمک کے استعمال کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، جبکہ پوٹاشیم والی غذا جیسے کہ گاجر کے زیادہ استعمال کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ پوٹاشیم خون کی شریانوں کو پرسکون رکھنے میں مدد فراہم کرنے والا جز ہے، جس سے ہائی بلڈ پریشر اور دل کی شریانوں سے جڑے دیگر مسائل کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ ایک گاجر سے لوگوں کو پوٹاشیم کی روزانہ درکار مقدار کا 4% حصہ ملتا ہے۔ 2017 کی ایک تحقیق میں بتایا گیا تھا کہ زیادہ فائبر والی غذا کا استعمال کرنے سے لوگوں میں دل کی شریانوں سے جڑے امراض کا خطرہ کم ہوتا ہے، جبکہ زیادہ فائبر سے نقصان دہ کولیسٹرول کی سطح کم ہوتی ہے۔ گاجر میں ایک اور اینٹی آکسیڈینٹ وٹامن سی ہے۔ وٹامن سی کولیجن بننے کے عمل میں کردار ادا کرتا ہے۔ کولیجن ٹیشوز کے جوڑ اور زخموں کے بھرنے کے لیے اہم جز ہے، جبکہ جسم کو صحت مند رکھتا ہے۔ یہ وٹامن مدافعتی خلیات میں بھی پایا جاتا ہے، جو جسم کو امراض سے لڑنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ صحت مند مدافعتی نظام مختلف امراض سے بچاتا ہے۔ جب کوئی فرد بیمار ہوتا ہے تو مدافعتی نظام کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے اور اس کے نتیجے میں وٹامن سی کی سطح میں کمی آتی ہے۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ اضافی وٹامن سی دباؤ کے شکار مدافعتی افعال کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔
تو امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ایسی ہیلتھ کی ویڈیو کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔